والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد والفجر وليال عشر قسم فجر دے وقت دی اور 10 راتاں دی والشفع والوتر جفت اور طاق دی قسم واللیل اذا یسر قسم جدوں رات ختم ہون لگ دیئے حل فی ذالک قسم لذی حجر کیا ایک قسمہ والیاں واسطے عقل دا مقام ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے نے۔ درود و سلام آقا دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے نے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم البرکت اور حکمت کتاب دا پارہ 30واں سورت دا نام سورہ فجر۔ سورہ فجر دیاں ابتدائی آیات بینات اور انہاں دا ترجمہ عام فہم زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے۔ اللہ کولوں دعا ہے کہ جو سنیے سنائیے اللہ او دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے ہی بہترین دن ذوالحج دا مہینہ چڑھن والا ہے۔ انہاں 10 دناں دے اندر یکم ذوالحج تو لے کے 10ویں دن تک نیک اعمال کرنا، بندہ نماز پڑھ دے نفل پڑھے، نفلی روزہ رکھے، قرآن مجید دی تلاوت کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، یتیمہ و مساکین دی پرورش کرے، انہاں دے سر تے ہاتھ رکھے، مساجد و مدارس نال تعاون کرے،
قربانی کرے، اللہ دا ذکر کرے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری دے اندر لکھ دے نے، اے ذوالحجہ دے 10 دن بڑی عظمت والے، شان والے، مقام والے نے۔ ایدی وجہ اے وے کہ انہاں دناں دے اندر تمام عبادات اکٹھیاں ہو جاندیاں نے۔ انسان نماز پڑھدا ہے، نفلی نماز پڑھدا ہے، نفلی روزے رکھدا ہے، صدقہ و خیرات کردا ہے، حج کردا ہے، قربانی کردا ہے، یہ ساریاں عبادتاں اکٹھیاں ہو جاندیاں نے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان نبوت دے اندروں ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحج، کہ دنیا دے اندر اعمال دے لحاظ نال لیلۃ القدر دی فضیلت اپنی جگہ تے وے، مگر اے 10 دن انہاں دے وچ عمل کرنا بہت زیادہ اجر اور ثواب دا باعث ہے۔ قیلا ولا مثلہن فی سبیل اللہ، صحابہ نے عرض کیتا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام انہاں دناں دے اندر اللہ دا ذکر کرنا، نیک اعمال کرنا جہاد تو بھی افضل نے، کہ مسلمان کافرانہ لڑے۔ فرمایا لا مثلہن فی سبیل اللہ، انہاں دناں دے اندر نیکیاں کیتیاں ہویاں جہاد کرن والا اے دے تو بڑھ نہیں سکدا۔ پتہ یہ چلدا ہے کہ انسان جہاد کردا ہے اپنے مال نل، اپنی جان نل، اپنی اولاد نل۔ اور جہاد نو اسلام دی کوہان کیا گیا ہے، بڑا اہم رکن کیا گیا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا جہاد دی نیت نہیں رکھدا وہ منافق ہے۔ کہ انسان اپنے آپ نو ہر وقت تیار رکھے کہ اسلام نو جدو ضرورت پہ میری جان حاضر ہے۔ ایڈا عظیم عمل، مگر انہاں دناں دے اندر اس عظیم عمل تو بڑھ کے نفل پڑھنا، اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا، اللہ دا ذکر کرنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انہاں دناں دے اندر عمل کرنے والا وہ دے اتوں بڑھ سکتا ہے الا رجل افر وجہہ فی التراب، کہ بندہ اپنا مال و دولت میدان جنگ چ لے جائے، او دا مال لٹ لیا جائے، انہوں شہید کر دیتا جائے، او دا اجر بڑھ سکتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ انہاں دناں دے اندر نیک اعمال دی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر اعلان فرمایا، ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ، اینا 10 دنوں دے اندر نیک اعمال کرنے والے نو بہت بڑا اجر عطا کیتا جاندا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر حل فی ذالک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، منو فجر دے وقت دی قسم ہے ولیال عشر، اور ذی الحج دے 10 دنوں دی قسم ہے، والشفع والوتر جفت اور طاق دی قسم ہے، واللیل اذا یسر مینوں رات دی قسم ہے جدو رات جان والی ختم ہون والی ہوندی ہے، حل فی ذالک قسم لذی حجر۔ عقل والیاں نو پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک قسم چک کے اینا 10 دنوں دا ذکر کیتا ہے، اینا دنوں دی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قرآن نازل ہو رہا ہے کہ اینا 10 دنوں دے اندر نیک اعمال کرنا، نیکیاں کرنے والے نو لبے گا کی۔ اللہ فرماندے نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ اللہ رب العالمین سورہ عنکبوت دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، آیت نمبر 69 دے اندر اعلان ہو رہا ہے، اللہ فرماندے نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، او لوگ جڑے نیک عمل کر دینے انہاں 10 دنوں دے اندر بھی نیک عمل کر دے رہندے نے، عام سال دے دنوں دے اندر بھی نیکیاں کر دے رہندے نے، حاجیاں نو پانی پلاندے رہندے نے، حج کر دے نے، اللہ رب العالمین دے سامنے جھک جاندے نے، نفل و نوافل پڑھ دے رہندے نے، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے نے، نفلی نمازاں پڑھ دے رہندے نے، نفلی روزے رکھ دے رہندے نے۔ اللہ انہاں لوگاں نو لبے گا کی، اللہ فرماندے نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جیڑا بندہ نیکیاں کرن دی کوشش کرے گا اللہ فرماندے نے اسی نیکیاں او دے واسطے آسان کر دیاں گے۔ اللہ اور کی لبے گا، اللہ فرماندے نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے جیڑا نیک عمل کرے گا اللہ قیامت دے دن او دے نال ہوئے گا، تے جدے نال میرا اور تہاڈا رب ہوئے او دا کوئی بگاڑ سکتا؟ میرا خیال ہے کہ سودا مہنگا نہیں،
اگر انسان کو مال موجود نہیں اور نفل و نوافل تے پڑھ سکتا ہے، قرآن دیاں تلاوتاں کر سکتا ہے، اللہ دا ذکر تے کر سکتا ہے نا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے حاجی حج کر رہے نے 9 ذوالحجہ نو میدان عرفات اندر پہنچ جاندے نے، اے محنتاں اور کوششاں کر رہے نے، کدی حاجی بیت اللہ دے اندر ہوندے نے، کدی مزدلفہ دے اندر ہوندے نے، کدی منا دے اندر چلے جاندے نے، کدی میدان عرفات اندر چلے جاندے نے، اے حاجی سفری کر دے رہندے نے، اللہ دے رستے اندر محنتاں کر دے رہندے نے، اپنے رب دے سامنے گڑ گڑان دے رہندے نے، اپنے رب نو منان دیاں کوششاں کر دے رہندے نے، تے اللہ رب العالمین کنا خوش ہوندے نے، اللہ رب العالمین آسمان دنیا دے آ جاندے نے اور آگے فرماندے نے اے میرے فرشتو اے بندے انہاں نو کیے، انہاں دے حالات بگڑے نے، انہاں دے بال بڑے پراگندہ نے، بڑے پریشان نے، انہاں نو ہویا کیے؟ فرشتے جواب دیندے نے کہ اللہ اے تیری رحمت دے امیدوار نے گناہاں دیاں معافیاں مانگ دے۔ اللہ فرماندے نے میرے فرشتے ہو گواہ رہ جاؤ میں انہاں دے گناہ معاف کر کے جہنم تو آزاد کر دیتا۔ اے نیکیاں اور نیک اعمال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، مسلم شریف اندر حدیث پاک موجود ہے، صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا مسلمان نو بھی ذوالحجہ دا روزہ رکھ دائے، مینوں امید ہے اللہ 2 سالاں دے گناہ معاف فرما دیں گے۔ ایک بندہ نفلی روزہ رکھے 2 سال دے گناہ معاف ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ کسے روزے دار دا روزہ افطار کرواندا ہے، جنہ اجر روزہ رکھن والے نوے اونا افطار کروان والے نوے، اور فرمایا کہ روزے دار دا اجر کٹدا نہیں، جنہ اجر روزہ رکھن والے نو اونا افطار کروان والے۔ تے نامی ذوالحج دا روزہ 2 سال دے گناہ معاف۔ ایک بندے دی عمر 70 سال عمر ہے، 35 بندیاں دا روزہ افطار کرائے، اللہ 17 سالاں دے گناہ معاف کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 کام 3 عمل آپ نے کدی بھی نہیں چھڑے۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجۃ و یوم عاشوراء و 3 ایام من کل شہر۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام 9 ذی الحجہ دا روزہ رکھ دے، 10 محرم دا روزہ رکھ دے، اور ایام 20 دے 3 روزے رکھ دے، 13، 14 اور 15۔ جیڑا بندہ ایام 20 دے روزے رکھ دے،
اور سوموار اور جمعرات دے روزے رکھ دے، اللہ سارے سال دا اجر عطا کر۔ اور دوسری حدیث پاک دے اندر ایک چوتھی بات ہے، چوتھا عمل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام اے نہیں چھڑے، 3 عمل لازمی کیتے نے۔ اور چوتھا فجر دیاں سنتاں پاویں سفر ہے پاویں حضر ہے، آپ نے اے 2 سنتاں کدی نہیں چھڑیاں، انہاں دا اجر اور ثواب کینا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے رکعتی الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا دے اندر جو کچھ ہے اے 2 رکعتاں زیادہ مالدار نے۔ کوئی بندہ بڑا مالدار ہے کہ دنیا دے اندر اے 10 بندے بڑے مالدار، انہاں کو روپیہ بڑا ہے، پیسہ بڑا ہے، بڑے مالدار نے۔ فرمایا 2 رکعتاں پڑھن والا انہاں ساریاں نالوں مالدار ہے۔ کیوں؟ دنیا وما فیہا، ایک بندے نو دنیا پوری دی پوری دے دیتی جائے، وہ ساری دنیا دے مال نالوں اے 2 رکعتاں پڑھن والا بہتر۔ دعا کرو اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماندے نے، بخاری شریف اندر حدیث پاک موجود ہے، حدیث قدسی ہے، یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبد بی، میں اپنے بندے نال اے سلوک کرنا وا جیڑا بندہ جو میرے کولوں امید کردا ہے۔ بندہ اپنے رب کولوں امید کردا ہے کہ اللہ منو جنت چاہی دی، اللہ جنت، اللہ آندے نے میں انجی کر دینا۔ میں سانو منگن دا چاچی نہیں آؤندا، اسی اپنے رب کولوں صحت منگیے، مال منگیے، اولاد منگیے، مکان جو بھی منگیے، اللہ آندہ میں عطا کرنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَّرْنِي، جدو بندہ میرا ذکر کردہ میں بندے دے کول ہننا وا۔ بندہ ذکر کر رہا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے میں بندے دے کول ہننا۔ ایتھے ہی بات نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اذا ذکرنی فی نفسی ذکرتو فی نفسی، او میرا ذکر اپنے دل چ کردہ میں او دا ذکر اپنے دل چ کرنا وا۔ بندہ اپنے دل چ ذکر کرے، اللہ رب العالمین دا دل کنا پاک اور صاف ہے کہ اللہ انہوں یاد رکھ دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او بندہ جماعت دے اندر میرا ذکر کر دے، سبحان اللہ، الحمدللہ، میں فرشتیاں دے اندر او دا ذکر کرنا، فلاں بندہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں پریشان ہوندے آپ نماز پڑھ دے، نفل پڑھ دے، اللہ دا ذکر کر دے۔ جدوں کوئی بندہ بے قرار ہوئے، پریشان ہوئے، اللہ دا ذکر کرے، اللہ سکون عطا کر دے۔ کتے لکھے ہے
اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے سورہ رات دے اندر الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، او ایمان والے جدوں اللہ دا ذکر کر دینے انہاں دے دل اطمینان اور سکون اندر آ جاندے نے۔ اللہ فرماندے نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلانو سکون اللہ دے ذکر اندر آئے گا۔ بندہ اللہ دا ذکر کرے اور ذکر دے فوائد کی نے، اور انسان کئی گھنٹے گپاں دے اندر مصروف رہتا ہے، ٹی وی دے اندر مصروف رہتا ہے، موبائل دے اندر مصروف رہتا ہے، اپنے کاروبار دے اندر مصروف رہتا ہے، مگر اللہ ماشاءاللہ سوچ ہوئے کہ بندہ کاروبار کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، نال اللہ دا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رستے اندروں گزر رہے نے، تشریف لے جا رہے نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انج پودے لگا رہے نے، درخت لگا رہے نے، شجرکاری کر رہے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے ابو ہریرہ اے شجرکاری اے درخت لانا پیا، کیا میں تینوں اے دے نالوں بہترین شجرکاری نہ دس دیاں؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا اے ذہن ہوندا، کوئی دور دراز تو بدو آئے، کوئی بندہ آئے آ کے سوال کرے، ساڑھے علم میں اضافہ ہو جائے۔ صحابہ کرام متمنی رہندے اور اسی پریشان ہو جانے ہیں۔ اسی آنے ہیں جدوں نماز کھڑے جو ہون لگے کہ پھر جاواں گے، ساڑھے عوام اور علماء دا بیڑا گرک انج ہویا کہ جمعے دی نماز کنے بجے چاہی جاتے اے سی کہ جناب اینے بجے خطبہ شروع ہوندہ ہے، جی میں نماز فرض ہے خطبہ بھی فرض ہے۔ اسی یہ سمجھنے ہیں کہ جدو نماز دا ٹائم ہوئے گا سمجھو کہ جمعہ ہو گیا۔ اللہ خطبہ سنن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ آئے دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے ابو ہریرہ تو درخت لگانا پیا، میں ادھن نالو آلہ تینوں دسنا وا۔ حضرت ابو ہریرہ عرضہ کر دینے اللہ دے رسول علیہ السلام ضرور دس دیو، ضرور ارشاد فرما دیو۔ آپ فرما دینے اللہ دا ذکر کرے اگر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے چار الفاظ چار جملے تو کہیں گا، اے نہ چواں دے بدلے اللہ چار درخت جنت دے اندر تیرے نامے لگا دیں گے۔ چار درخت، اور اے درخت جڑا ہے اے ساڑھے درخت نے اٹالی دے ککر دے، اس درخت دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ 500 سال بندہ گھوڑا دوڑاندہ رہے گا، اس درخت دا سایہ ختم نہیں ہوئے۔
بندہ اللہ دا ذکر کرے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے جانے سار صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے فرمان دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دا ذکر کردہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، جیڑا بندہ اللہ دا ذکر کردہ رہندہ انہوں فائدہ کی ہوئے گا؟ آپ فرمان دینے اللہ کفرت عنہ ذنوبہ ولو کانت مثل زبد البحر، جیڑا بندہ اے 5 کلمات 5 جملے اللہ دا ذکر کردہ رہندہ اللہ او دے گناہ انہیں معاف کر دے جویں سمندر دی چاک دے برابر ہون اللہ معاف کر دے گا۔ انسان وقت نکالے اور دن بڑے عظمت والے شان والے اور اجر دے لحاظ نال بہت بڑے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے اے ابو ہریرہ خذو جنتکم، ابو ہریرہ اپنی ٹال پھڑ لے، جویں بندہ میدان جنگ دے اندر لوہے دی ٹال اگے کر دیا جدوں تلوار دا وار آوندا ہے، تلوار ٹال دے وج دیے بندہ بچ جاندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے خذو جنتکم، اے ابو ہریرہ اپنی ٹال پھڑ لے، اے ٹال تینوں جہنم کولوں بچا لوے گی۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کر دینے اللہ دے رسول علیہ السلام ٹال کیڑی ہے؟ آپ فرمان دینے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جیڑا بندہ ایک کلمات پڑھ دے اللہ دا ذکر کر دے کل قیامت دے دن اے الفاظ اللہ دے اگے سفارش کرنگے اور جہنم تو بچا لیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ دا ذکر کرنا جیڑا بندہ اے الفاظ پڑھدا رہندا اے الفاظ عرش تے پہنچ جاندے نے اور عرش دے 4 چفیرے چکر لاندے رہندے نے، جویں شہد دیاں مکھیاں لاندیاں رہندیاں نے، اور یہ الفاظ دعا کر دینے اللہ اس بندے دے گناہاں نو معاف کر دے۔ آپ فرما دے رہے کیا تسی نہیں چاہندے کہ الفاظ اللہ دے عرش دے گرد چکر لگان اور تواڈا ذکر کر دے رہن کہ اللہ فلاں بندہ تیرا ذکر کر رہے ہیں، اللہ ایدہ معاف کر دے گناہ معاف کر۔ اینا دنہ دے اندر ذوالحج دے 10 دن نفلی روزے کسرت دے نال، اللہ دا ذکر کسرت دے نال، نفل و نوافل کسرت دے نال، صدقات و خیرات کسرت دے نال، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔
اللہ رب العالمین سورہ بقرہ دے اندر اعلان فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والیو اللہ دے رستے دے اندر اپنا مال خرچ کر لے آجے، او دن آن تو پہلا یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلا، جس دن دے اندر خرید و فروخت نہیں ہوئے گی۔ تو بندہ پیسے دے کے نیکیاں خرید لوے، انج ہو سکتا؟ کیوں؟ پیسہ ہی نہیں ہونا، پیسہ چھڑ کے جانا ہے تھے۔ اللہ فرماندے نے یوم لا بیع فیہ ولا خلا ولا شفاعۃ، اس دن دوستی بھی کم نہیں آئے گی، اس دن سفارشاں بھی کم نہیں آن گیا، الا باذنہ ہی، او سفارش کم آئے گی جیڑی سفارش دی اللہ اجازت دے دے۔ اللہ انبیاء نو اجازت دیں گے، شہداء نو اجازت دیں گے، علماء اور حافظ قرآن نو اجازت دیں گے۔ ایک حدیث باغ دے اندر آؤں دے حاجیاں نو اجازت دیں گے۔ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، جنہاں کول مال موجود ہے اپنے رب نال سودا کر لین، جنت دا جنت خرید لین۔ اللہ رب العالمین نے قسم اٹھا کے فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اللہ فرماندے نے مینوں فجر دے ویلے دی قسم ہے اور انہاں 10 دناں دی قسم ہے، انہاں 10 دناں چ نیکیاں کرنا اجر اور ثواب بڑا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو انہاں دے اُتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب